صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید سیف الدین قادری ہے۔ میرا تعلق پاکستان مسلم لیگ فنکشنر ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہے۔ میں سوشل میڈیا کے توسط سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے معاملات آپ کے سامنے ہیں، کراچی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، صفائی ستھرائی کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، سیوریج کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ جب سے میں نے یہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن جوائن کی ہے اور تب سے لے کے اب تک میں یہ دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کس طریقے کے معاملات جو ہیں اس کراچی میں ہیں، تو میں نے ان سب چیزوں کا ایک کمپائل کر کے اس کا ایک سلوشن کیا ہے، اور جس میں مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تب سے بس ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ فلاں بندہ یہ چور ہے، فلاں بندہ وہ چور ہے۔ تو جب ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب چیز کا علم ہے، تو پھر ہم ان کو واپس موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ ہم پر مسلط ہوں، ہم پر اپنی حکمرانی کریں۔ میرے، آپ اور ہم تمام کے مسئلوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب یکجا ہو جائیں، اور جب تک ہم اپنے معاملات اپنی گلی کے، اپنے محلے کے، اپنے صوبے کے، اپنے شہر کے معاملات جب تک ہم خود نہیں اس کو ٹیک کیئر کریں گے تو اس وقت تک ہمارے مسئلوں کا کوئی سلوشن نہیں۔ اب ہم نے ہی ان کاموں کے لیے، ان معاملات کے لیے ہم نے ہی آگے آنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ ایک پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نہیں خود اس چیز کو جو ہے نا ایڈریس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ سالوں سے یہ ہم پہ مسلط ہیں۔ تو میری آپ بھائیوں سے، بزرگوں سے، ماؤں بہن بیٹیوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ شہر جو ہے لاوارث ہو گیا ہے، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے اس شہر کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر ہم نے اون نہیں کیا تو ہم اور مستقل اس دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے۔ تو اب ہم نے ہی ایک ہو کے، یکجا ہو کے ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، اور انقلاب ہم سے ہی ہے، ہم سے ہی آنا ہے۔ تو اب ہم، ظاہر سی بات ہے، جب ہم خود آئیں گے، الیکشنوں میں کھڑے ہوں گے، الیکشنز کانٹیسٹ کریں گے، جب ہم گھر گھر جائیں گے، ان کو اپنا بتائیں گے کہ بھائی اس طریقے سے یہ معاملات کی وجہ سے ہم نے خود اپنے ہاتھوں میں لے لی ہر چیز، تو ہمیں آپ سپورٹ کریں، آپ ہمارے لیے جو ہے سیڑھی کا کردار ادا کریں۔ تو جب تک اب آپ لوگ نہیں اپنا وہ کریں گے، کوشش کریں گے، نہیں آئیں گے آگے، تب تک اس شہر کا کچھ بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کو نہیں سدھار سکتا جب تک آپ لوگ خود اس کو اپنے ہاتھوں میں چیزوں کو نہیں لیں گے۔ تو میری اپنی تمام جو بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو بھی چیزوں کو سمجھتا ہے، جو بھی اس شہر کا جو جانتا ہے اس معاملات، تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ سب سے پہلے ایک چیز کو ایڈریس کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی کا وہ ہوتا ہے کہ کس نے اس ملک کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اب میں نے اگر فنکشن لیگ جوائن کری تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ چیز کو جوائن کیا۔ جوائن کرنے کی وجہ کیا؟ جوائن کرنے کی میری وجہ یہ تھی کہ پیر صاحب کا گھرانہ اور پیر صاحب کے جو والدین اور ان کے پیچھے جو ان کی قربانیاں،
تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے فنکشن لیگ کو جوائن کیا، اور ایک ہسٹری رہی ہے جب 1965 کی جنگ ہوئی تھی اور پاک فوج کی طرف سے ہمارے جو مرحوم پیر صاحب ہیں ان سے جب کہا گیا تھا کہ ہمیں اور فورس کی ضرورت ہے، تو اس ٹائم ہمارے جو مرحوم پیر صاحب تھے انہوں نے جس طریقے سے اپنے حروں کو کہا کہ آپ پاک فوج کے شانہ بشانہ جائیں، کھڑے ہو جائیں اور کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں، تو آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ اور سب سے پہلے کسی بھی چیز کو آپ کرنے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے، آپ سب سے پہلے اس کی پروفائل دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ آج پیر صاحب کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ پیر صاحب کے خاندان پہ کوئی نیب کا، کوئی کرپشن کا، کسی قسم کا کوئی کیس نہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو، اور جس کو یہ ہو کہ مجھے مر کے اللہ کو جان دینی ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے پیر صاحب نے ہر وقت اس ملک کے لیے اپنی خدمات انجام دی، ٹھیک ہے، وہ کوئی چیز آپ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے انہی حالات میں، انہی گندگی، انہی میں ہم نے اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزارنا ہے، یا ہمیں ایک پلیٹ فارم چاہیے جس پلیٹ فارم پہ ہم سب اکٹھا ہو کے اپنے مسئلوں کو حل کرا سکیں۔ اور اس مسئلے کا جو حل ہے وہ ہم اور آپ کا ایک ہونے میں ہی ہے۔ تو جب تک ہم لوگ ایک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جب تک ہمارے مسئلوں کا حل نہیں۔ پیر صاحب کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی، نہ ان کے خاندان کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے میری بھی یہ گزارش ہے، میری عرض ہے کہ آپ لوگ چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں، اور آئیں، نکلیں، گھروں سے باہر نکلیں، آئیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے شہر کے حالات، معاملات، اور دیکھتے ہوئے ایک دل ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے معاملات کو سر انجام دیں۔ تو میں بہت جلد آپ سب کے بیچ میں ہوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو میں اب ہر جگہ نظر بھی آؤں گا۔ تو انشاءاللہ بس آپ لوگ آئیں اور نکلیں۔ اب بس ہمارے مسئلوں کا جو حل ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ بس جب تک ہم اپنے ہاتھوں میں اب معاملات کو نہیں لیں گے تو میری اور آپ کی کوئی کام نہیں ہونے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے ٹائم ہمارے لیے، ہمارا فیوچر اچھا ہو، برائٹ ہو، تو ہم سب اب ایک جگہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بس اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آپ لوگوں نے انہی حالات میں جینا ہے یا آپ نے کچھ کرنا ہے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اب آپ لوگ ایک یکجا ہو کر، ایک قوت بن کر، ایک قوم بن کر جو ہے نا، آپ بس جڑ جائیں، تاکہ میرے آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ حل کی طرف جائیں۔ کیونکہ جب تک ہم خود اپنے یہ معاملات اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے، جب تک ہم خود الیکشن نہیں لڑیں گے، جب تک ہم خود ایوانوں میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں کیا ایشوز ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے کس علاقے میں کیا گندگی ہے، سیوریج کا کیا پرابلم ہے۔ ہمارے علاقے کے یو سی چیئرمین کو نہیں پتہ کہ ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ٹھیک ہے، ہمارے پارکوں کا، ہمارے سیوریج کا کیا حال ہے۔ یہ مجھے آپ کو پتہ ہے۔ تو جب مجھے آپ کو پتہ ہے تو ہم نے اس کا کام بھی خود ہی کرنا ہے۔ کوئی باہر سے آ کے آپ کے گھر کی گندگی صاف نہیں کرے گا۔ گھر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ہی نے اس کی صفائی کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں، صبح آ کے فلاں منسٹر، فلاں ایم این اے، فلاں ایم پی آ کے میرے گھر کی صفائی کرے گا یا میرے گھر سے کچرا اٹھائے گا، وہ سارا کام ہمارا اپنا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ گلی، یہ شہر، یہ محلہ، یہ یو سی، یہ بھی سب ہمارا اپنا ہے۔ تو ہم نے
اس چیز کو اون کرنا ہے اور اون کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے معاملات کو آپ وہ کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ اپنی ویڈیو میں اپنا نمبر اور واٹس ایپ آپ کو شیئر کروں گا، تو آپ لوگ جو بھی میری باتوں سے اتفاق کریں تو انشاءاللہ آپ آئیں، تاکہ آگے کا ہم لوگ لائے عمل بناتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو سو مچ۔